تکبر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بچائے یا اللہ۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 85 پر ہیں، کہ اس سلسلے میں ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 85 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن کی نعمت کیا ہے! اللہ تعالیٰ کتنا سمجھا کے آپ کو اور ہم کو سمجھاتے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دیجیے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ان لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض آپ کے رب کی مہربانی سے آپ پر نازل ہوئی ہے، بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار آپ کو ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اور سوائے اس کی ذات کے فرما روائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف آپ سب پلٹائے جانے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت ہے، سورہ قصص مکمل ہوا۔ عنکبوت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عنکبوت کا مطلب کیا ہے؟ مکڑی، اسپائڈر۔ مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 7 ہے اور 7 رکوع ہیں، اور آیات اس میں 69 ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، یعنی جو بھی اسٹرگل کرے گا، اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تیرے اوپر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ تو یہاں پر ان آیات کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتری ہیں، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور یہ اس لیے اتری کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے سعد، کیا اللہ کا حکم میرے ساتھ، یعنی ماں اس وقت مشرک تھیں اور سعد ایمان لے آئے تھے، تو وہ کہتی تھیں کہ اے سعد، کیا اللہ کا حکم میرے ساتھ نیکی کرنے کا نہیں؟ اگر تو نے محمد کی نبوت سے انکار نہ کیا تو واللہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، یہاں تک کہ لوگ زبردستی اس کا منہ کھول کر غذا حلق میں پہنچا دیتے تھے، بس یہ آیت اتری۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کتنی بھی اللہ اور اس کے راستے سے روکنے کی کوشش کریں، ان کی اطاعت اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے؟ جب تک اللہ کی اطاعت سے نہیں روکا جائے گا۔ اور پیچھے اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں آپ کو اور ہم کو کہ کس طرح جو ہے نا انسان کا اس دنیا میں مجاہدہ کرنا، اسٹرگل کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ سب چیزوں میں جو اسٹرگل ہے، جو اپنی خواہشات کو مارنا ہے، جو محنت اور مشقت ہے، یہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور یہ بس اسی دنیا تک کے لیے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان لانے والوں کو آزمایا نہیں جائے گا، اور یہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے ایمان کے ساتھ۔ نماز ہی پہلی آزمائش ہے نا، نماز ہی بڑی آزمائشوں کی طرف نہیں جائے، پہلی آزمائش نمازی ہے کہ اذان بلند ہوتی ہے، پھر آپ کے اور میرے پاس ایک آزمائش آ جاتی ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، میں ادھر اللہ کی طرف جا رہی ہوں یا میں کسی اور سمت جا رہی ہوں۔ تو یہ ہر وہ اللہ کا حکم جو اپنی طرف مجھے بلاتا ہے، ہر چیز کے اندر ایک آزمائش موجود ہے۔ دنیا کے دوسرے راستے کھلے پڑے ہیں،
انسان کا دل دوسری طرف جانے کو کرتا ہے، انسان کو دوسری طرف اٹریکشن معلوم ہوتا ہے، یہاں پہ مشقت معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا یہی آزمائش اور یہی امتحان ہے، اور جو کوئی اپنے آپ کو پش کر کے کھینچ کے لے کے آئے گا اس ان راستوں کی طرف جو اللہ کی طرف جاتا ہے، طوعاً و کرہن بھی آئے نا انسان نیکی کی طرف، آنا تو خوشی سے چاہیے، لیکن طوعاً و کرہن بھی آئے تو اللہ نے اس کو قبول کیا، اس لیے کہ وہ پھر اپنے آپ کی تربیت تو کر رہا ہے نا۔ پہلی دفعہ اس نے اپنے اوپر جبر کیا ہے، طوعاً و کرہن آیا ہے نا، یعنی ناخوشی سے آیا ہے، بہت دل نہیں چاہ رہا لیکن مجبوری کے ساتھ آیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول اس لیے کر لیتے ہیں کہ کل یہی اس کی طبیعت کی عادت بنتی چلی جائے گی، اور پھر انسان اس کے اندر سرور اور مزہ حاصل کرنے لگ جائے گا۔ اور نیکی کی آزمائش یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، مزہ اس میں بعد میں آتا ہے اور سرور اس میں بعد میں آتا ہے۔ تو پہلے دن سے کوئی چاہے کہ نیکیاں مجھے، میری نمازیں ہم کو میرے لیے حلاوت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بن رہی، تو پہلے دن سے نہیں بنے گی یہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو پہلے اس سانچے میں ڈھالنا پڑے گا، تب جا کر کے کہیں میری نمازیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک پڑیں گی۔ تو ایک امتحان یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف دل نہیں راغب ہوتا، جلدی وقت نہیں ملتا آپ کو اور ہم کو، لیکن نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو پش کرتے رہنے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکیاں میری سیرت اور کردار کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کہا کہ اب نماز کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہے بجائے پڑھنے کے، یعنی پڑھنا مشکل لگتا ہے نا انسان کو، لیکن ایمان کا ایک لیول یہ آ جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو نماز کے اوپر ڈالتا چلا جاتا ہے کہ اب چھوڑنے سے اس کو وہ تکلیف ہوتی ہے، پڑھنے سے تکلیف نہیں ہوتی، پڑھنے سے راحت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 10 پر ہیں سورہ عنکبوت، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں۔ وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں، ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان جھوٹ گڑھی ہوئی باتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، آیت نمبر 13 پر ہیں ہم لوگ اس وقت، اور 13 میں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کی تمام رسالت پہنچا دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم، آج ایک ظالم کو بھی میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک منادی یعنی آواز دینے والا ندا کرے گا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں، وہ آئے گا اور پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، یہاں تک کہ اہل محشر کی نگاہیں اس کی طرف اٹھنے لگیں گی، وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر منادی ندا کرے گا کہ اس کی طرف سے کسی کا کوئی حق ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو وہ آ جائے اور وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اب تو ادھر سے ادھر سے لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے گھیر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ان بندوں کو ان کے حق دلواؤ۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کیسے دلوائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں لو اور انہیں دو۔ چنانچہ یوں ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک نیکی باقی نہیں رہے گی، اور ابھی تک بعض مظلوم اور حقدار باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں بھی بدلہ دو۔ فرشتے کہیں گے اب تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ان کے گناہ اس پر لاد دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَلَيَحْمَلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس بینک رپسی سے، اس مفلسی سے ڈرائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے نا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہی مفلس ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس تو اصل میں یہ آدمی آئے گا جو نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہو جائے گا؟
بینکرپٹ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے کسی کے لوگوں کو دکھ دیا ہوگا، اور پھر لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے قیامت کے دن، اور پھر اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسی بینکرپسی سے بچائے، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ کہیں ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے آج اور ابھی سے اپنے تمام معاملات ہمیں صحیح اور کلیئر رکھنے چاہیے، ہمیں لوگوں سے معافیاں مانگ لینی چاہیے، ہمیں اپنے قدم کو پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف نیکی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایسے اعمال ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے میری ساری نیکیاں یا تو دنیا میں ہی ضائع ہو گئیں، یا نہیں تو آخرت میں ایسے لوگوں کے حصے میں چلی جائیں گی جن کا میں نے یہاں دل دکھایا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بربادی سے بچائے، لیکن محض دعا نہیں ہے بلکہ ایک سیرت و کردار ہے جو دنیا میں پھونک پھونک کے قدم رکھنے والا ہے۔ تو انسان اپنے لیے اس بات کو رکھے کہ سب سے پہلی چیز جو اپنی طبیعت کے اندر ہم کو اور آپ کو پیدا کرنی ہے، بہت کہنے کو بہت آسان ہے، کرنے کو بہت مشکل ہے، اور وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی ذات سے تکلیف دینا چھوڑ دیں، اپنی ذات کو بے ضرر بنا لیں ہر ایک کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ کہ کیا کرنا، ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینی، اور تکلیف سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے مارا اور پیٹا نہیں جائے گا، کسی کا مال اڑا نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہاتھ سے مراد یہ ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی، زبان سے بھی کسی کے بارے میں بری بات نکالی نہیں جائے گی، اس لیے کہ کسی کے بارے میں بری بات کا نکالا جانا کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہم نے گویا اس کی عزت ختم کر دی۔ مسلمان کا مال ہی سے صرف ہاتھ نہیں روکنا ہے، بلکہ مسلمان کی عزت سے بھی ہاتھ روکنا ہے، اور زبان روکنی ہے اپنی۔ اور بخاری کی حدیث میں ہم یہ پڑھ چکے کہ زبان کا ذکر پہلے آیا ہے، اور اسی لیے آیا کہ زبان کی خرابیاں بعض اوقات ہاتھوں کی خرابیوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے یا اللہ، آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت ہے، پارہ نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 14 ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا، اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں، اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ اصل میں اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، یعنی اپنے مخلوق کی، پھر اس کو دوبارہ اعادہ کرتا ہے، یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرتا ہے؟ یقیناً یہ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی اس کو زندگی بخشے گا۔ پیڑوں میں اور فال کے اعتبار سے اور یہاں اسپرنگ کے اعتبار سے ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ مردہ کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے، اور ایسی خوبصورت زندگی آتی ہے دوبارہ، پہلے سے زیادہ خوبصورتی اور زندگی اس کے اندر دکھائی دینے لگتی ہے، بالکل فریش، پیور اینڈ انرجیٹک، ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر قادر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندگی بخشے گا، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا، تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔
اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کر کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں پر انسان جن جن لوگوں سے محبتیں کرتا ہے اور جن کی محبتوں کی وجہ سے اللہ کی محبت کم کر لیتا ہے اپنے دل کے اندر، یا جن کی محبتیں غلبہ اور غالب ہوتی ہیں، سپیریئر ہوتی ہیں ہمارے جو ہے وہ دل کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے اللہ سے؟ جب کوئی چیز ہمیں اللہ سے بچا ہی نہیں سکتی اور کوئی چیز ہمیں اللہ کے نہ نقصان سے بچا سکتی ہے نہ کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، تو پھر محبت کس کی زیادہ ہونی چاہیے میرے دل کے اندر؟ صرف یہی نہیں کہ اس کے نقصان اور اس کے فائدے پہنچانے کے اعتبار سے، بلکہ اللہ کے اس احسانات کے اعتبار سے کہ جو اس نے ہماری ذات کے اوپر کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 28 پر ہیں، سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا ہے، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اور جب ہمارے فرستاد ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، اور اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستاد لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، اور ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت، یعنی اس برائی کی بدولت جو وہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، شعیب علیہ السلام کو، اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، تو تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے ہٹا دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ اب آگے یہاں پر سورہ عنکبوت کا جو نام رکھا گیا تھا اس آیت میں عنکبوت موجود ہے، اور اللہ نے مثال دی ہے مکڑی کی، کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، اور مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے لوگ ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مکڑی کے گھر کے بارے میں بات کی ہے اور یہ بتا دیا ایمان والوں کو کہ اگر انسان کسی کے بارے میں، یعنی ہم میں سے کون ہے جو مکڑی کے گھر کو نہیں جس نے دیکھا اور جو نہیں پہچانتا اور جو اس کی کمزوری کو نہیں جانتا؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین مثال پیش کرے نا تو پھر بہت اچھی طرح سمجھ بھی لینا چاہیے، اس لیے کہ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دنیا جس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں ہم، وہ ہماری خوشیاں جن کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ہر وہ چیز جو میرے دل کی خوشی کا سہارا اور سبب ہیں، سب کچھ ایک مکڑی کے جالے کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ ایک ذرا سی انگلی لگی اور جالا ختم، یعنی دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ بنتا کتنی مشکل سے ہے آپ دیکھیں، بالکل جس طرح ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں نا،
یہ جو دنیا کے تانے بانے بن رہے ہیں اور یہ جو جالے تیار ہو رہے ہیں، یہ اسی طرح مکڑی اپنا جالا تیار کرتی ہے کہ مشکل سے مشقت کے ساتھ اپنے تار کو لے کے ادھر سے ادھر پھر رہی ہوتی ہے، گھر بناتی ہے اور اس میں چاہتی ہے کہ شاید وہ آرام کرے گی، لیکن اتنا بے پائیدار ہے کہ ابھی ایک کسی چیز کی ٹھوکر سے فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی پوری زندگی اسی اعتبار سے ہے کہ بس ایک ٹھوکر لگی اور سب کچھ ختم۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 45 پر ہیں سورہ عنکبوت میں، اور جز جو ہے وہ 21 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ہے نا۔ یہ جمعہ کے خطبے میں بھی ہم یہ باتیں سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور یہی آیت ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہر وقت نماز کی فکر اور اس کے جو خوبصورتی ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ اور تلاوت اور نماز، ان دو چیزوں کے بارے میں ہمیں یہ تدبیر بتائی جا رہی ہے، یعنی مکی سورہ عنکبوت، اور اللہ رب العالمین نے شروع میں چار رکوع میں یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے اپنے ایمان والے لوگوں کو جن کے اوپر آزمائشیں آ رہی تھیں، کہ کس طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کے وعدوں پر اپنے اندر صبر اور ثبات کو پیدا کرے۔ یہی چیز ہے۔ اب جب مشرکین مکہ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس دور میں چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے، میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے۔ تو پھر دیکھنے کی اس سے یہی سارے سبق ہمیں بھی لینے ہیں اپنے زندگی میں۔ کیسے ایمان والے صبر اور ثبات حاصل کریں گے؟ اللہ کے بھروسے پر، دنیا چاہے کہیں جا رہی ہو، جدھر بھی جا رہی ہو، میرے پاس اور آپ کے پاس بہت بڑا سہارا ہے، اور وہ اللہ کا سہارا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو اب اس کے لیے جو عملی تدبیر بتائی ہے، پریکٹیکل جو ہے اپروچ کیا ہے ایک مومن کا، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، یہ ہے وہ اصل حاصل کرنے کی چیز، اور نماز قائم کریں۔ کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایک مومن کے اندر ایک بہترین اسٹرانگ کیریکٹر، بہترین مضبوط سیرت اور ایسی صلاحیت اور ایسی ایبیلٹی پیدا کر دیتی ہے چیز کہ جس سے بڑی سے بڑی مشکل اور بڑا سے بڑا طوفان بھی بندہ مومن کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہلا نہیں سکتا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ان تمام چیزوں کا رخ بھی پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی تمام آزمائشوں میں سے خیر کے پہلو نکال لیتا ہے۔ اور یہی ہم لوگ تورے قرآن میں جب سے ہم لوگ وائرس کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں، ہم خیر کے پہلو کے اوپر بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو خیر ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی برائیاں اور اس کی نقصانات کو دیکھ کے ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ہمیں خیر کے پہلو کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر امید جگانی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آزمائش جس وجہ سے آئی ہے تو میری نگاہ اس خیر کے اوپر پڑ ہی نہ سکے اور ہم وہ فائدے حاصل ہی نہ کر سکیں جس کے لیے یہ برپا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو طاقت انسان کو اس حاصل کیسے ہوتی ہے بھلا؟ آج تو میرے پاس اتنے کالس آ رہے ہیں، اللہ میری ریکارڈنگ کو ہی بچا لے، اس لیے کہ سب طرف سے لوگ بیچارے کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ اس وقت ہم تورے قرآن میں۔ تو یہ طاقت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ لکھیے گا ذرا سب کچھ چیزوں کو، اس لیے کہ آپ کو تب یہ چیزیں فائدہ دیں گی، آپ کے یہ پوائنٹس آپ کو بہت فائدہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کہ اس لیے انسان کو یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ قرآن محض اس کی تلاوت جو ہے محض الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کی گائیڈنس کو اپنے اندر ایبزارب کر رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے اس تعلیم کو۔
تو اپنے آپ کو ایک بلاٹنگ پیپر، ہم لوگ، آپ کو یاد روشنائی گر جاتی تھی کبھی بچپن میں تو ہمارے پاس بلاٹنگ پیپرز ہوتے تھے، ہم اس میں فوراً جذب کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے مومن کا دل، ایک بلاٹنگ پیپر کی طرح۔ اپنے دل کو جتنا زیادہ صاف اور شفاف اور لوگوں کی نفرت، برائی، حسد، بغض سے پاک کریں گے، اور جتنا زیادہ اللہ کی یاد اور آخرت کی یاد اور مرنے کی تیاری کی فکروں میں ڈالیں گے، اتنا زیادہ میرا دل بلاٹنگ پیپر بنتا چلا جائے گا۔ کہ قرآن کو کیسے جذب کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے بھئی جذب کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے بھلا؟ یہی ہے وہ چیزیں کہ جب یہ بات سامنے آ رہی ہے تو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو تو وہ جذب کرتا ہے اپنی تلاوت قرآن سے، اور نماز اس کے صرف حرکت اور بدن تک محدود نہیں رہتی کہ کچھ حرکت ہو رہی ہے، بلکہ اس کے دل کا ایک وظیفہ بن جاتا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک ایسا دور آئے گا جس میں کہ تلاوت، آج ہم جس دور میں ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، ایون بلکہ درس و تدریس کرنے والے، ایسا کردار اور ایسی سیرت پیش کرتے ہیں کہ انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ لوگ ایسا کیسے ممکن ہے بھلا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جانیے، قیامت کے آثار میں سے ہے، اور ہم آپ کو دوسروں کی تنقید کے اعتبار سے نہیں کہ نعوذ باللہ ایسے نیک کار لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمیں نیک کاروں کی فضیحت یا ان کی تذلیل جو ہے مقصود نہیں ہے اس بات سے، بلکہ اس بات سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں جن کے اعمال ایسے اور ایسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دور کے بارے میں، ایسے گروپ کے بارے میں کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ قرآن پڑھنے والے لوگ اس طرح کے بے دین ہوں گے، اس طرح کے بے دین۔ تو اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ قرآن کو شروع کیا جائے، مجالس کو شروع کیا جائے، اپنے لیے لیسنس لکھے جائیں، وہ کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اس سے اصلاح اور تربیت ہم کیسے لیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس تلاوت کے بعد آدمی، یا جس پڑھنے کے بعد، اس وقت ہم دور قرآن میں ہیں، اس کے بعد انسان کے ذہن میں، فکر میں، اخلاق اور کردار میں اگر کوئی تبدیلی پیدا نہیں نہ ہو رہی، بلکہ قرآن پڑھ کر بھی آدمی وہی سب کچھ کر رہا ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، تو وہ ایک مومن کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جس نے اس کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال نہیں کر لیا۔ تو اسی لیے یہاں یہ بتایا گیا کہ جو شخص قرآن پڑھتا بھی ہے اور اللہ کی رضا جان بھی لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی جان لیتا ہے، اس کے بعد نہ رضا کی طرف ڈلتا ہے نہ نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی کے بارے میں کہا یہ گیا کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے اور تیرے خلاف بھی حجت ہے۔ یہی ہے نا کہ ہمارے لیے گواہ بنے گا، وٹنس بنے گا ہمارے حق میں، ہمارے فائدے میں، ہمارے فیور میں، جب اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اور اگینسٹ کب ہو جاتا ہے؟ جب تلاوت کرنے والا تلاوت کیے چلا جا رہا ہے لیکن کچھ نہیں حاصل کرتا اپنی تلاوت سے، تو پھر کہتا ہے پڑھتا بھی تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ پھر قرآن کو سب سے زیادہ اس بات کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، قرآن کو، اللہ کے کلام کو اس بات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خوشی ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کے اوپر عمل بھی کر لیا جائے۔ اور کس طرح سے حجت بن جاتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو پڑھ کے معلوم کر لیا تھا کہ تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے، کس چیز کا تجھ سے حکم دیتا ہے، کس چیز سے تجھے منع کرتا ہے، پھر تو اس کے خلاف رویہ اختیار کرے، تو یہ کتاب تو تیرے خلاف پھر حجت ہی بننی چاہیے نا۔ تو یہ اللہ کے پاس عدالت میں یہ ہمارے خلاف فوجداری کا مقدمہ دائر کر دے گی یہ کتاب۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور نماز کے اوصاف میں کیا چیز ہے؟ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اس کو فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو
انسان جو ہے نا، ایک طاقت تو تلاوت قرآن ہو گئی، اور دوسری طاقت ہمارے لیے نماز ہے۔ نماز کی خوبی کے دو پہلو یہاں پہ بتائے گئے، دو چیزیں بتائی گئی۔ ایک اس کی خوبی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ انسان کو برے کام یعنی بے حیائی کے کام اور برے کام سے روکتی ہے، اور دوسرا اس کا وصف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنے والا یعنی نماز روکتی ہے اور پڑھنے والا اس سے رک جائے، تبھی یہ رکاوٹ بنے گی نا۔ جہاں تک روکنے کا تعلق ہے، نماز کیسے روکتی ہے؟ کہ تو نماز یہ کام کرتی ہے کہ جو شخص بھی نماز کے ذرا سا بھی اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو اس کو یہ بات پتہ چلے گی کہ نماز برائیوں سے روکنے کے لیے جیسا بریک نماز لگاتی ہے ویسا کسی اور چیز سے لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ اس طرح کہ آدمی کو ہر روز دن میں 5 وقت اللہ کی یاد کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اس کے پاس دن میں 5 بار یہ بات تازہ کی جاتی ہے، فریش کی جاتی ہے کہ اس دنیا میں وہ اللہ کا سلیو ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اور اس اللہ کا سلیو ہے جو نہ صرف عمل کو دیکھ رہا ہے بلکہ دل کے اندر سوچے جانے والے، دماغ کے اندر سوچے جانے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ تو دن بھر میں یہ 5 دفعہ یاد دلائی جاتی ہے بات۔ تو دن بھر میں 5 بار نماز ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ضمیر کو، میرے اور آپ کے دل کو 5 بار زندگی دی جاتی ہے۔ 5 بار آپ کو، دوسری چیز 5 بار آپ کا میرا احساس بیدار کیا جاتا ہے، اور آپ کو اور ہم کو رسپانسبلٹی یاد دلائی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو اور ہم کو عملاً پریکٹیکل یہ مشق کرائی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنے اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دے، ہے نا۔ نماز کے لیے حاضری کیا ہے؟ ایک اذان ہوئی، ایک بگل بجا، ایک جو ہے سائرن بجا، اور آپ کو اور ہم کو حاضر ہو جانا ہے۔ تو یہ جو قانون کی پابندی جو کرا رہی ہے نماز ہم کو اور آپ کو، یہی میرے اندر اللہ کی فرما برداری کے آگے جھکنے کا وہ داعیہ پیدا کرتی ہے، وہ کیریکٹر پیدا کرتی ہے جو آپ کو اور ہم کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو نماز آدمی کو صرف بے حیائی کے کام اور برے کاموں سے نہیں روکتی، بلکہ ایک ایسی ٹریننگ ہے کہ جس ٹریننگ سے زیادہ بڑی اچھی اور بہتر اور بیسٹ کوئی ٹریننگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ انسان نماز کی پابندی کرنے والا بھی اگر عملاً برائیوں سے نہیں رکتا ہے، اور ہم دیکھیں کیا ہمیں کہاں کب ایسا لگا کہ میری نماز نے کسی برائی سے روکا؟ اس لیے کہ ہم نماز کے سامنے حاضری کو اور نماز کے پڑھنے کو اللہ کے سامنے حاضری سمجھتے نہیں ہیں نا۔ جو کوئی یہ سمجھ جائے کہ اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے تو پھر اپنا سیاہ چہرہ لے کے کیسے اللہ کے آگے جائے؟ پھر اپنے سیاہ اعمال لے کے کیسے اللہ کے آگے جائے؟ پھر اسے اس بات کا ڈر لگتا ہے، اور 2 دروازوں کے بیچ میں بھی اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے جانے سے شرم آئے انسان کو کہ میں نے یہ کیا، اور پھر میں اللہ کے آگے جیسے کوئی ایسا بچہ جو فیل ہو جائے اس میں، پھر وہ ماں باپ سے چھپتا پھرتا ہے، ماں باپ کا سامنا نہیں کرتا۔ کوئی برائی کر لے تو پھر ماں باپ سے چھپتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ حالت کب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر؟ جب انسان اپنی حاضری کو، نماز کے آگے کھڑے ہونے کو، اللہ کے آگے پیش ہونا سمجھے۔ لکھتے ہیں اپنے پاس آج نا، نماز میری اللہ کے سامنے پیشی ہے، میرا رب میرے سامنے موجود ہوتا ہے اور میں حاضر ہوتی ہوں۔ تب یہ رکتی ہے چیز، یہ تب انسان اپنے عمل کو دیکھتا رہتا ہے، میں کیسا چہرہ لے کے اللہ کے پاس جاؤں، میں نے کیا بک دیا اس درمیان میں نے کیا کر دیا اس درمیان میں نے کیا اس درمیان میں ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں کوئی ایسا کام کیا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی رکتا نہیں ہے تو اس کے اپنے اصلاح اور اپنے جو اس کی ٹریننگ ہے اس کی غفلت کہ نماز اس کے لیے افیکٹو اس لیے نہیں بنتی کہ اس نے اصلاح اور اپنی ٹریننگ رکھی نہیں ہے نماز سے، اس طرح وہ فیلنگ نہیں، وہ احساس کو اپنے اندر زندہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس کی نماز نے فحش یعنی بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز نہیں ہے۔ اس کی نماز ان دا سینس اس طرح نہیں ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن صحیح معنوں میں وہ جو نماز کی جو روح ہے نا، جو اس کی جان ہے نماز کی، اس کی روح ہے، وہ روح سے انسان پھر دور ہو جاتا ہے۔ روح کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ جس کی نماز نے اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا، اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ روکتی نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ بعض اوقات یہی وہ اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اور اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور دور کیسے ہوتا ہے؟ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک کچھ کر کے دل کو اتنا اطمینان ہو جاتا ہے اٹھک بیٹھک والی نماز پڑھ کے کہ میں بہت متقی اور پرہیزگار ہوں، پھر کبھی اپنے عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور گھمنڈ بڑھتا جاتا ہے اپنی نماز کا۔ اسی طرح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے نماز کی اطاعت نہ کی ہو، اور نماز کی اطاعت یہ ہے کہ آدمی بے حیائی اور برے کام سے رک جائے۔ امام جعفر صادق کا بہت خوبصورت قول ہے، اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھے۔ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، ہم سب کو چاہیے ہوتا ہے نا، یہ بات پتہ کرنی ہوتی ہے کہ نماز میری قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے بے حیائی اور برے کام سے کہاں تک روکا ہے۔ اگر نماز کے روکنے سے وہ برائیوں سے رک گیا ہے تو اس کی نماز قبول ہوئی ہے۔ مل گیا نا آپ کو ایک پیمانہ، ایک میجر، ہم کو بھی اور آپ کو بھی۔ کوئی برائی اپنی ٹارگٹ کریں اور پھر نماز پڑھیں اور یاد رکھیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر دوسری نماز تک یاد رکھیں کہ یہ برائی ہم کو اس لیے نہیں کرنی ہے کہ میں اپنے اللہ سے توبہ کر چکی ہوں اس برائی کے اوپر، تو پھر میں وہی کر کے دوبارہ حاضر ہو جاؤں، کس منہ سے جاؤں؟ کتنی حدیثیں موجود ہیں سبحان اللہ، کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وضو سے ہی ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، لوگوں نے کہا یا حضرت آپ کا چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے نماز سے پہلے؟ آپ نے کہا کہ اب اس کے سامنے حاضر ہونے کا وقت ہو گیا کہ جس کی ایسی اور ایسی ذمہ داری میرے اوپر موجود ہے، تو پتہ نہیں میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں کتنا میں نے غفلت کی ہے، کتنی کوتاہی کی ہے۔ اب جواب دہی کا وقت آ رہا ہے۔ اب میری اور آپ کی نماز نے کبھی ہم کو یہ یاد دلایا کہ میرے پاس جواب دہی کا وقت آ رہا ہے؟ تو یہ ہے وہ نماز۔ اس آیت کو لکھیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر کتنی ہے؟ 45۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ بہت پہلے بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہوگا اس کو، لیکن آج ہم اس کو ایک ایسے اپنی برائی سے بچنے کے لیے اور اپنی برائیوں سے دور ہونے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو ہم اب ایک اپنی برائیوں سے دور ہونے کے لیے اور بچنے کے لیے ایک ٹریننگ، ایک یاد اور ایک اپنے لیے ایک اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا، کہ نماز سے میری اصلاح ہونی چاہیے۔ محض لوگوں کی تلاش کرتے رہنا کہ کوئی بہت اچھی بات میرے دل میں اتار دے تو میں ٹھیک ہو جاؤں، میں سدھر جاؤں، کسی کو کوئی ایسا نصیحت کرنے والا ایسی نصیحت کر جائے کہ میرا دل بدل جائے۔ 5 وقت کی نماز تو موجود ہی ہے نا، مرشد نصیحت میرے لیے اور آپ کے لیے، تو پھر کیوں نہیں تبدیل ہو رہے ہم؟ اپنی تبدیلی کے لیے اپنی نمازوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم اپنی ہر نماز ایک تبدیل ہونے والے انسان کی حیثیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، کوئی بری بات زبان سے نکل جاتی ہے، ہر ایک چیز کے لیے ایک ٹارگٹ رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ زبان کی خرابیاں نا، بہت سارے اعمال تو یہیں پر ہم فیل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بد اخلاقی ہو جاتی کسی کے ساتھ، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک چیز کہہ دیا کہ یہ تو 5 وقت کا ذکر ہے جو تمہارے اوپر لایا جاتا ہے، یہ جو چارجر جو تمہارے اوپر لایا جاتا ہے ایمان کے اعتبار سے،
لیکن یہ جان جاؤ کہ وَلَذِكْرُ اللّٰہِ اکبر، اللہ کی بڑائی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں رہنا، یہی وہ کام ہے جس کے لیے نماز بھی تیار کرتی ہے۔ نماز 5 دفعہ یاد دلاتی ہے اور پھر بندہ مومن اس یاد کی طرف چل پڑتا ہے، اور ہم نے اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے کتنی ساری حدیثیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ انسان کو اپنی شب و روز اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ اور کسی نے کہا، کسی صحابی نے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد نماز تک محض نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ، اس کی باؤنڈری بہت وسیع ہے، بہت واسٹ ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو لا محالہ اللہ کو ہی یاد کرتا ہے، تبھی تو اس سے وہ نیک عمل صادر ہوتا ہے نا۔ اسی طرح جب آدمی کسی برائی کے موقع سامنے آنے پر اس سے بچ جاتا ہے تو یہ بھی تو اللہ کی یاد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد الہی ایک مومن کی پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد ایک مومن کے پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے کہ میں نے تمہاری یاد کو دنیا بنا لیا، ایسے ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت دفعہ پڑھی ہے، لیکن ہر دفعہ اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے، ہر دفعہ اپنے کردار میں، اپنے کیریکٹر میں یہ صفت لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم لوگ آیت نمبر 46 پر ہیں اس وقت، سورہ عنکبوت، پارہ نمبر 21 اور آیت نمبر 46۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، جو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر، اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اصل میں اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی اصل میں نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا۔ اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اور اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو یعنی ہر جاندار کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کے بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یعنی کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ بہت امپورٹنٹ آیات ہے، نشان لگائیے گا۔
اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور زندگی کے مزے لوٹیں۔ اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے؟ حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ بہت خوبصورت آیت ہے، نشان لگائیے جب کبھی اسٹرگل اور اللہ کے راستے میں کوشش مشکل معلوم ہو تو یہ آیت آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیں گے ہمارے لیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ روم کی آخری آیت، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، آیت نمبر 69، اور پہلے ہم 69 کو یاد کرنا ہے اور 45 پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لکھیے گا اپنے پاس انشاءاللہ۔ ہم لوگ اب دور قرآن کو بھی مکمل کر رہے ہیں اور ہم لوگ اب آلموسٹ مڈل آف رمضان میں بھی ہیں، تو اب اپنی سیریسنس کو تھوڑا سا اور بڑھاتے جاتے ہیں تاکہ ہم سیریسلی انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کے علم کو اپنے اندر جذب کر سکیں، جیسا کہ ہم نے ابھی سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ روم، رومن امپائر کے بارے میں اور اس وقت کا جو حالات تھے، یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان والوں کو تسلیاں دی جاتی رہی ہیں، اور معاملہ یہ تھا کہ روم اور ایران اس وقت جو ہے ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران والوں کے ساتھ ہوتی تھیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو یعنی اپنی مذہب کی لڑائی بنا دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہمیشہ لوگ مذہب کا رنگ دے دیتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ صحیح اور غلط کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بلکہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو مذہبیت کا رنگ دے دیا تھا، اور وہ اس بات کے لیے جو کوشش کرتے تھے کہ رومن حکومت کے اوپر قبضہ کریں، یا یہ کہ وہ ہمارا جو دین ہے وہ عیسائیوں کے دین کے اوپر غالب ہو جائے۔ اس غلبے سے وہ اپنے دین کا غلبہ لیتے تھے، اور وہ اس لیے بھی ان کا ایران والوں کا دین مشرکین مکہ سے ملتا جلتا تھا کہ وہ بھی توحید کے منکر تھے، یعنی وہ بھی دو خداؤں کو مانتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور ان کے مقابلے میں جو عیسائی لوگ تھے وہ تو شرک تو کرتے تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو تو بیٹا مانتے تھے، مگر وہ اللہ کی توحید کو بھی اصل دین مانتے تھے نا، اور آخرت کے بھی قائل تھے، یعنی آسمانی دین تھا ان کا جو کہ مسلمانوں سے ملتا جلتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے وقت کے وہی مسلمان تھے۔ تو اسی لیے مسلمانوں کا جو فیور تھا وہ روم کی حکومت کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس سلسلے میں جب ان کی لڑائی ہو رہی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی ایک کے ساتھ، مشرک کے ساتھ ایک بیٹ لگا لی، اور دونوں نے اس بات کے لیے کہا کہ اگر تمہاری حکومت جیتے گی، اگر 3 سال تک رومی جو ہے وہ ایرانیوں کے اوپر غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اور ورنہ تو تم مجھے دینا۔ تو حضرت ابوبکر نے یہ بیٹ جو ہے نا، اور یہ جو شرط تھی وہ قبول کر لی کہ اگر
رومی جو ہے وہ غالب ہو جائیں گے تو تم مجھے 10 دینا، اور اگر ایران والے جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو میں تم کو 10 اونٹنیاں دوں گا۔ تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ روم کے ساتھ۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آگے چلیں گے۔